رمضان المبارک کی 21ویں شب، یہ رمضان کی وہ رات ہے جس سے طاق راتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ 21ویں شب وہ پہلی رات جس میں لیلۃ القدر چھپی ہو سکتی ہے۔ چند نفل رکھتے، خاموش سجدے اور آنکھوں سے بہتے آنسو۔ اسی رات ایک نفل نماز 1000 مہینوں کی عبادت بن سکتی ہے۔ یہ نوافل فرض نہیں، مگر جو پڑھ لے وہ رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں 21ویں شب کے وہ نوافل جو قسمت بدلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج شب قدر کی پہلی رات ہے، یعنی 21ویں شب قدر ہے۔ وہ رات جس میں رب کائنات اپنے بندوں کو خود متوجہ ہو کر پکارتا ہے۔ جو دور ہو گئے تھے ان کے لیے بھی واپسی کا راستہ کھل جاتا ہے، اور جو قریب ہیں ان کے لیے قربت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ پہلی رات دروازے کھلنے کی علامت ہے، رحمت کے، مغفرت کے اور قبولیت کے دروازے۔ اس رات رب یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ کتنے بڑے تھے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ ندامت کتنی سچی ہے، آنکھوں سے بہنے والا ایک آنسو اس رات بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے ایک پوری عمر، اور اللہ ہمیں ایک رات میں پوری زندگی سنوارنے کا موقع عطا فرما دیتا ہے۔ اس رات سجدے لمبے ہو جاتے ہیں کیونکہ دل بوجھل ہو جاتا ہے، دعائیں رک رک کر نکلتی ہیں کیونکہ آنسو ساتھ ہوتے ہیں، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں کیونکہ دل بولنے لگتا ہے۔ فرشتے اس پہلی رات سلام لے کر اترتے ہیں۔ وہ ہر اس دل کو سلام کہتے ہیں جو رب کے حضور جھک گیا، ہر اس آنکھ کو سلام کہتے ہیں جو نیند قربان کر کے جاگتی رہی، اور ہر اس روح کو سلام کہتے ہیں جو اللہ کی طرف پلٹ آئی۔ یہ رات ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کثرت نہیں بلکہ ہماری عاجزی مطلوب ہے۔ وہ ہمارے لفظوں کی ترتیب نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ اگر دل ٹوٹا ہوا ہو، اگر سر جھکا ہوا ہو، تو رب قریب آ جاتا ہے۔ شب قدر کی پہلے رات ہمیں آئینہ دکھاتی ہے، ہم کیسا جیتے رہے، کن چیزوں نے ہمیں رب سے دور رکھا، اور کیا ہم واقعی بدلنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس رات اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنی کوتاہیوں پر نادم ہوں۔ جنہیں دل سے نہیں معاف کیا انہیں معاف کر دیں، اور اللہ سے وہ مانگیں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ شاید یہ ہماری زندگی کی وہ رات ہو جس کے بعد ہمارا دل بدل جائے، ہماری ترجیحات بدل جائیں اور ہماری دعائیں قبولیت کے راستے پر آ جائیں۔ اے اللہ، اگر یہ شب قدر کی پہلی رات ہے تو ہمیں محروموں میں شامل نہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی خاص رحمت کے سائے میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج لیلۃ القدر کی پہلی شب ہے، تو آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ اس رات میں ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس رات میں نوافل کیسے پڑھنے ہیں، لیلۃ القدر کے نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اس رات میں ہم نے کون کون سی عبادات کرنی ہے، مکمل طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، الحمدللہ سے تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تیسرے عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب اور 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ جو طاق راتیں ہیں تو ہم نے ان طاق راتوں میں جا کر عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو بہت فضیلت والی رات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
1000 مہینوں سے افضل اب کتنی زیادہ افضل ہے یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ اگر 1000 مہینے ہی لے کے جائیں تو اس ایک رات میں عبادت کرنا 83 یا 84 سال عبادت کرنے سے زیادہ ہے۔ یعنی اس رات میں عبادت کرنا 84 سال عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ یہ تو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان راتوں کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ ان تاک راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ آج پہلی تاک رات ہے تو ہم نے اس میں خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے، نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی کچھ بتا رہا ہے اس کے بارے میں، کوئی یہ بتا رہا ہے عمل کر لو، کوئی یہ بتا رہا ہے لیلۃ القدر کی پہلی رات یہ عمل کر لو، دوسری رات یہ کر لو۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس رات میں عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، کون کون سی عبادت کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اس رات میں آپ کی عشاء کی نماز ضائع نہ ہو۔ میں آپ کو طریقہ کار بتا رہی ہوں کہ اس میں ایک شیڈیول بنائیں کہ اس رات ہماری یہ رات کیسے گزرنی چاہیے۔ عشاء کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی اور پھر صبح کی نماز اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو گیا، صبح اٹھ کر فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ قیام کریں۔ قیام کرنے کا کیا طریقہ ہے، نوافل کیسے پڑھیں؟ تو نوافل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں۔ سب سے پہلے 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہتے ہیں 2 رکعت کر کے پڑھیں، 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 4 رکعت کی نیت کریں۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ دل ہی میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 نفل پڑھ رہا ہوں، قیام اللیل کی نیت کر لیں۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں۔ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدہ۔ اس کے بعد پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اب بہت سارے لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں تو خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، جتنے بھی نوافل پڑھنے کے خاص طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اسی طرح پڑھیں گے تو ہی آپ کی نماز ہوگی۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے۔ اب جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں، مثال کے طور پر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، اس کے بعد پھر رکوع کریں، دونوں سجدے کریں، پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح سورہ فاتحہ، پھر سورت ملائیں، پھر رکوع، دونوں سجدے، قعدہ، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے رہیں۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ جتنی مرضی رکعت پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا لمبا قیام کریں گے اتنا اللہ کے ہاں اجر پائیں گے۔ تو نوافل پڑھنے کا طریقہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اور کیا کرنا ہے، آپ ایک شیڈیول بنائیں، کچھ رات آپ نوافل پڑھیں، پھر کچھ دیر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ قرآن کی تلاوت کچھ دیر، 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارے، 5 پارے آپ پڑھ لیں۔ پھر جب آپ کا من اس سے بھر جائے
آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر کچھ حصہ رات کا آپ تسبیحات میں گزاریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر اس کے بعد استغفار کریں، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی بخشش۔ پھر کچھ حصہ آپ کلمہ شریف کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ، تو آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ پھر نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، پھر نوافل پڑھیں۔ اگر کچھ دیر سونا چاہتے ہیں، آپ کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں، درمیانی رات میں آپ کچھ دیر آرام کر لیں، 1-1.5 گھنٹہ ریسٹ کر لیں، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں۔ تہجد سے پہلے آپ تہجد کے وقت کھڑے ہو جائیں، سحری سے پہلے کھڑے ہو جاؤ، اس وقت تہجد کی نماز ادا کریں اور تہجد پڑھ کر رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے مسائل بیان کریں، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت جو دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو 5 راتوں میں ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ ان 5 راتوں میں تہجد ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ تہجد ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں اور اسی طرح فجر کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ اس رات کو گزاریں، اور جو ناپاک خواتین ہیں وہ بھی اس رات میں عبادت کریں۔ ایسا نہیں جن کے مخصوص ایام چل رہے ہیں، بہت ساری وہ خواتین جو غفلت میں رہ جاتی ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ناپاکی کی حالت میں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ وضو کریں، اپنے آپ کو کور کریں، وضو کریں، جائے نماز بچھا کر آپ بیٹھ جائیں اور اس میں آپ درود پاک پڑھتی رہیں۔ جائے نماز بچھا کر اس لیے کیونکہ آپ کا دل جمع رہے گا، عبادت میں، توبہ استغفار میں، تسبیحات میں آپ کا دل لگا رہے گا۔ بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید جائے نماز ناپاک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کو آپ ٹچ کریں گی وہ ناپاک نہیں ہوگی، جس چیز پر نجاست لگے گی وہ چیز ناپاک ہوگی۔ آپ نے اچھے سے کور کر لیا خود کو، اس کے بعد جائے نماز بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، پھر توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، دعائیں کریں، اور اسی طرح ایک دعا کا تو ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، مجھے لیلۃ القدر حاصل ہو جائے تو اللہ سے کیا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس رات میں اس دعا کی کثرت کریں، یہ دعا اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر مانگیں کہ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج کی یہ مقدس رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رات ہمیں سکون دیتی ہے، دل نرم کرتی ہے اور روح میں روشنی بھر دیتی ہے۔ ہر سجدہ، ہر دعا، ہر ندامت اس بات کی نشانی ہے کہ ہم واپس اپنے خالق کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ آئیے اس رات کو اپنی زندگی کا سنگ میل بنائیں، اپنے دل کی صفائی کریں، اپنی دعاؤں کو خلوص سے پیش کریں اور اللہ کی خاص قربت کے لیے خود کو تیار کریں، کیونکہ یہی رات ہے جو ایک لمحے میں 1000 مہینوں کے برابر نیکی عطا کر سکتی ہے۔ اے اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں شب قدر کی برکتوں سے فیض یاب فرما، آمین۔ مجھے امید ہے آپ کو ان سب چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس رمضان کی تاک راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے اور ہمیں لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔